عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو. جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا. جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا. پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا. جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا. جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا. ایک اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، گمائش مئو کی سرزمین پر ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی دعوت پر
آج آنے کا موقع ملا اور بہت ہی کم وقت میں، میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 دن پہلے مستبین بھائی کا فون آیا اور انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ گاؤں کے لوگ ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں اور جلدی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عید کی چھٹی میں لوگ گھر آئے ہوئے ہیں اور کچھ طلباء بھی ہیں جو مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کو بھی جانا ہے، ان کے جانے سے پہلے پروگرام طے ہو۔ تو بالکل اچانک یہ پروگرام مرتب ہوا اور مجھے یہ اندازہ تھا کہ شاید پروگرام مسجد میں ہو، لیکن یہاں ماشاءاللہ اس کو اسٹیج پروگرام بنایا گیا اور اچھی تعداد میں آپ حضرات آئے ہیں۔ ہمارے عزیز دوست شیخ رضا اللہ سلفی حفظہ اللہ جو کانپور سے ہمارے ساتھ آئے ہیں، ان کا بھی ابھی آپ نے خطاب سماعت کیا، اور اب میں تقریر جیسے ہی مکمل کروں گا فوراً چونکہ ہم لوگ نکلیں گے اور 1 بجے مجھے ٹرین پکڑنی ہے کانپور سے، تو ٹائم بھی اپنے پاس بہت محدود ہے۔ ہر حال میں ہم کو 11:15 بجے آپ کے گاؤں سے نکل جانا ہے، رسک نہیں لینا ہے، ٹرین کا معاملہ ہے، 1 بجے ٹرین ہے، صبح ہم کو ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ ابھی تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہم سے رخصت ہوا اور 1 مہینہ ہم نے بہت ساری نیکیاں کی، تراویح کی نماز ہم نے پڑھی، روزے ہم نے رکھے، تلاوت ہم نے کی، تاک راتوں میں جاگ کر کے عبادت ہم نے کی۔ حالات یہ ہو گئے کہ مسجدوں کی کمیٹیاں پریشان ہو گئی، اتنے نمازی آ رہے ہیں، مسجدیں چھوٹی پڑ رہی ہیں۔ اس بات پر رائے مشورہ ہونے لگا کہ مسجد کو کیسے بڑھایا جائے، مسجد کا دائرہ کیسے وسیع کیا جائے۔ ہر جگہ مسجد تنگ ہونے لگی، نمازیوں کی تعداد ایسی آ گئی۔ لیکن جیسے ہی رمضان گیا ہم اپنی پرانی روش کے اوپر لوٹ کے چلے آئے۔ فجر کی نماز میں آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، مشکل سے 1 صف آپ کو ملے گی، اور وہ 1 صف بھی آپ کو کس کی ملے گی؟ بوڑھے لوگوں کی، بزرگوں کی، 60-70 سال والوں کی۔ آپ کو 18-20 سال کا، 25 سال کا کوئی نوجوان بہت کم ہے جو مسجد میں آپ کو فجر کی نماز میں نظر آئے۔ یہ حالات کیوں ہیں میرے پیارے ساتھ؟ 1 مہینہ نیکی کرنے کے بعد ہم اپنی ہی نیکیوں پر پانی کیوں پھیر دیتے ہیں؟ اور یہ ہر سال یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہر سال یہ چکر چل رہا ہے، یہ سائیکل چل رہا ہے، کیوں ایسا ہوا ہے؟ اسی سوال کا جواب آج کی تقریر میں دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ 27ویں پارے کی آیت ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے ایک سوال پوچھا ہے۔ اگر سوال کا جواب آپ کو پتا ہوگا تو دل پر ہاتھ رکھ کر کے اور اپنے اپنے گریبان میں ہم سب جھانک کر کے ہم غور کریں کہ اس سوال کا جواب ہمارے پاس ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ سمے نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا؟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں، ان کے دل اللہ کا ذکر سن کر کے نرم ہو جائیں، جھک جائیں۔ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے، جو قرآن اتارا ہے، اس قرآن کو سن کر کے اے ایمان والو، تمہارے دل کب نرم پڑے گے، تمہارے دلوں کے اندر خشوع کب پیدا ہوگا؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، کہیں ایسا تو نہیں اے ایمان والو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اہل کتاب کی طرح ہو رہے ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، تورات دیا تھا، انجیل دی تھی،
فطال علیہم الامد، جب ایک لمبا پیریڈ گزر گیا، جب ایک لمبا ٹائم گزر گیا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اے ایمان والوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اہل کتاب کی طرح تمہارے بھی دل کٹھور ہو گئے، تمہارے بھی دل سخت ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیو، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تھے اور ہمارے ایمان لانے کے 4 سال کے بعد یہ آیت اتری تھی، اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہم پر ناراضی کا اظہار کر رہا تھا، ہم پر غصے کا اظہار کر رہا تھا کہ اے ایمان والو، ابھی تم ان کو ایمان لائے صرف 4 برس ہوئے ہیں، صرف 4 سال ہوئے، اور ابھی سے تمہارے دل کٹھور ہونے لگے، تمہارے دل سخت ہونے لگے۔ میرے پیارے ساتھیو، ذرا غور کیجیے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں؟ اگر نبی کے صحابہ سے یہ سوال ہو رہا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم سے تو اور زیادہ یہ سوال ہونا چاہیے، ہمارے دل تو اور زیادہ کٹھور ہو گئے، اور زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اور جانتے ہو یہ دل سخت کب ہوتا ہے، انسان کا دل کٹھور کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، جب گناہ کا کام کرتا ہے، جب انسان پاپ کرتا ہے، جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کا دل کٹھور ہوتا ہے۔ قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے، اللہ یہودیوں سے کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، اے یہودیوں، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا، تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے نہریں بہنے لگتی ہیں، ندیاں بہنے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھروں کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھروں سے پانی رس رس کر کے نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں، جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، اے یہودیوں، اے اہل کتاب، تم نے اتنے گناہ کیے، اتنا اللہ کو ناراض کیا کہ تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے۔ فون تو نہیں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو اس کا دل کٹھور ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل ویلو انسان کے دل کی۔ آج ساری محنت تو چہرے پر ہو رہی ہے، ہمارا نوجوان تیار ہوتا ہے نہانے دھونے کے بعد تو ایک بار آئینے میں اپنی تصویر دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنا عکس دیکھتا ہے۔ کتنی کریمیں لگ رہی ہیں چہرے کے اوپر، کتنے فیس واش لگ رہے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں تو اللہ معاف کرے، میک اپ کے نام پر پورا پلاسٹر چل رہا ہے، فاؤنڈیشن ہے تو اس کے بعد وہ آئی لائنر ہے تو فلاں ہے تو ڈھیکاں ہے۔ بیچارہ شادی شدہ انسان جو ہے وہ بیوی کا میک اپ کا سامان لانے نہیں، اس کا آدھا پیسہ چلا جاتا ہے۔ ساری محنت چہرے پر ہو رہی ہے، اور چہرے کو خوبصورت بنانے والوں اور فیس واش اور فیس کریم کے ذریعے اپنے چہروں کو گورا بنانے والوں اور فاؤنڈیشن کے ذریعے اپنے چہروں کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے والی میری بہنوں، اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ چہرے کی خوبصورتی کوئی کام نہیں آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا،
جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، اے اللہ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ اللہ کیا دل کی اہمیت ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ آپ کے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ آپ کے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واجسامكم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ اگر دل آپ کا صحیح ہے، نیت صحیح ہے، تو آپ کی نیکی اللہ تعالیٰ کے قبول ہوگی، ورنہ نیکی آپ کے منہ پر مار دی جائے گی میرے پیارے سے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ، او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ایسا ہے، ایک حصہ ایسا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ انسان کی باڈی میں، انسان کے شریر میں ایک حصہ ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو انسان کا پورا شریر صحیح ہے، اگر وہ گڑبڑ ہے تو انسان کا پورا بدن گڑبڑ ہے۔ الا وهي القلب، دل ہے، دل کی اصلاح کرو، دل کی حفاظت کرو میرے پیارے ساتھی۔ آج ہمارے دل سخت ہو گئے۔ مسجدوں کی کمی نہیں ہے، واللہ مسجدوں کی کمی نہیں ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا باقی تھا، برسوں میں نمازی بنا سکا۔ ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد 14 گھنٹے بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد، ایک گھنٹہ تراویح کی نماز میں کھڑے ہونے کے بعد، اگر ہم پھر بھی اپنے آپ کو سدھار نہیں پائے، اپنی اصلاح نہیں کر پائے، اپنے آپ کو چینج نہیں کر پائے، تو کون چینج کرے گا میرے پیارے ساتھی؟ ابھی حالات دیکھیے دنیا کے کیا حالات ہیں۔ 4-5 سال پہلے جب ہم نے کورونا کے حالات دیکھے تھے، انسانی تاریخ میں کورونا کے جیسے حالات بہت کم آتے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ بہت کم ایسا دیکھنے کو ملا کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی رک گیا ہو، حج اور عمرہ بھی کینسل ہو گیا ہو، مسجدوں کے میں تالے لگے ہو۔ ایسے حالات بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے کی امتوں کو بھی آزمایا ہے، تکلیفوں میں ڈالا ہے، بیماریوں میں ڈالا ہے، بہت طریقے کی آزمائشوں میں ڈالا ہے، لعلهم يتضرعون، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں، وہ اللہ سے توبہ کریں، وہ اللہ سے معافی مانگے۔ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مصیبت دیکھ کر کے، پریشانی دیکھ کر کے لوگ سدھر جاتے، لوگ اللہ سے معافی مانگتے، لوگ توبہ کرتے، لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے، انسان کا دل کٹھور ہو جاتا ہے، تو انسان کے گناہوں کو شیطان مزین بنا کر کے پیش کرتا ہے، شیطان ان کے گناہوں کو اٹریکٹیو بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ دل ہمارے سخت ہو گئے میرے ساتھ، ورنہ یہی قرآن تھا جس کو سن کر کے بڑے بڑے ڈاکو ایمان لے آئے۔ فضیل ابن عیاض کا واقعہ کس نے نہیں سنا؟ فضیل ابن عیاض ایک ڈاکو ہے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پہ گیا، اللہ کا کوئی بندہ رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن کی یہی آیت 27 پارے کی آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 16 اس
شخص نے تلاوت کی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائے، تمہارے دل نرم پڑ جائے۔ فضیل ابن عیاض نے اللہ کو پکارا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ تیرا بندہ فضیل ابن عیاض توبہ کر رہا ہے، اے اللہ تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اے اللہ فضیل ابن عیاض وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد کبھی ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ فضیل ابن عیاض اس مکان کی چھت سے اترتے ہیں، توبہ کا ارادہ دل میں آ چکا ہے، بارش ہونے لگی، ایک کھنڈر نما ایک جگہ تھی جہاں بارش کی وجہ سے لوگ رکے ہوئے تھے، فضیل ابن عیاض بھی وہیں رکے۔ جب بارش رک گئی کچھ لوگوں نے کہا ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ فضیل ابن عیاض کا علاقہ ہے، یہ بہت بڑے ڈاکو کا علاقہ ہے، ہمیں لوٹ لے گا، ہمیں مار دے گا، ہمیں ختم کر دے گا، ہمیں یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ فضیل ابن عیاض کے منہ سے آہ کی آواز نکلی، اے اللہ تیرے بندے مجھ سے اتنا خوف کھاتے، اتنا ڈرتے ہیں اللہ کہ میرے ڈر سے وہ صبر تک نہیں کرتے، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بھائی اللہ کی ساری زندگی اے اللہ میں تیرے حرم میں گزاروں گا، میں خانے کعبہ کے پاس گزاروں گا، میں ساری زندگی خانے کعبہ کے پاس گزار دوں گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ فضیل ابن عیاض نے اس کے بعد ساری زندگی حرم کے پاس گزاری ہے، مکے میں گزاری ہے، خانے کعبہ کے پاس گزاری ہے، یہاں تک کہ ان کو مکے کا، حرم کا، خانے کعبہ کا اس کے ساتھ چپک جانے والا اور چمٹ جانے والا ان کو کہا جاتا ہے، اور اپنے دور کو بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے امام کے طور پہ جانے جاتے ہیں، امام فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ۔ ایک آیت میں دل کی دنیا بدل دی میرے پیارے ساتھی۔ ہر سال آپ پروگرام کرتے ہیں، بڑے بڑے جلسے بھی آپ کرتے ہیں، جمعہ کے خطبے بھی آپ سنتے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ مسجدوں میں نمازوں کی تعداد میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو رہی ہے؟ کیا بات ہے حرام کام کرنے والوں کے اندر کوئی کمی نہیں آ رہی ہے؟ کیا بات ہے نشہ کرنے والوں کا نشہ نہیں چھوٹ رہا ہے؟ کیا بات ہے بے پردگی کرنے والوں کی بے پردگی نہیں جا رہی ہے؟ ثم قست قلوبکم، دل سخت ہو چکا ہے، دل کٹھور ہو چکا ہے، اور دل جب کٹھور ہو جاتا ہے قرآن کہتا ہے وَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا دل کٹھور کر دیتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں برستی ہے، لعنت برستی ہے، لعنت اللہ کی طرف سے دھتکار اور اللہ کا غضب اترتا ہے، اللہ کی پھٹکار اترتی ہے اس انسان کے اوپر جس کا دل کٹھور ہو گیا۔ اچھا یہ دل کٹھور ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ دل کے کٹھور ہونے کی پہلی وجہ کیا ہے؟ انسان کا گناہ۔ انسان جب گناہ کرتا ہے جیسے جیسے وہ گناہ کرے گا اس کا دل کٹھور ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نُکِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، اس کے دل میں کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے، بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ کالے رنگ کا دھبا ہٹا دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ دوبارہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے پھر ایک کالا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب دل کے اوپر بہت زیادہ کالے دھبے پڑنے لگتے ہیں حتیٰ تَعْلُوَ قَلْبُهُ، وہ کالے دھبے اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں، اس کے دل کے اوپر گناہوں کی ایک پرت چڑھ جاتی ہے، گناہوں کی ایک لیئر چڑھ جاتی ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہی وہ پردہ ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ گناہوں کا پردہ انسان کے دل کے اوپر چھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہی گناہوں کا پردہ جب انسان کے دل پر چھا جاتا ہے پھر انسان کے دل پر قرآن و حدیث کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دل کے کٹھور ہونے کی دوسری وجہ
جب انسان گناہ کا کام کھلے عام کرنے لگے، ایک زمانہ تھا لوگ زنا کر کے چھپاتے تھے، غلط کام کر کے چھپاتے تھے۔ آج ایک نوجوان اپنے دوست سے کہتا ہے میری فلاں لڑکی سے سیٹنگ ہو گئی، فلاں میری گرل فرینڈ بن گئی، فلاں کا نمبر میرے پاس آ گیا، فلاں سے میں چیٹنگ کرتا ہوں، فلاں سے میں میسج سے بات کرتا ہوں، فلاں نے مجھ کو یہ ویڈیو بھیجا، فلاں نے مجھ کو یہ تصویر بھیجی۔ اب یہ بے حیائی فیشن بن گئی، اب یہ زناکاری اور بدکاری فیشن بن گئی۔ اب لوگ فخر کرتے ہیں کہ صاحب میرے فلاں سے تعلقات اور میرے فلاں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان امتی کل امتی معافن، میری امت میں تمام لوگوں کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی الا المجاہرین، لیکن کھلے عام کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کی معافی نہیں ہوگی۔ کون ہے کھلم کھلا گناہ کرنے والے؟ اللہ کے نبی اپنی بات کو وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بندہ رات میں کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے، صبح ہوتی ہے فَيَكْشِفُ سِتْرَهُ، وہ اللہ تعالیٰ کے پردے کو چاک کر دیتا ہے، وہ دنیا کو بتاتا پھرتا ہے کہ عملت الباریۃ کذا و کذا، کل رات میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے۔ وہ اپنے گناہ پر فخر کرتا ہے، اپنے گناہ کا پرچار کرتا ہے، اپنے گناہ کا لوگوں کے ساتھ پبلسٹی کرتا ہے۔ تو گناہ کی پبلسٹی کرنے سے بھی میرے پیارے ساتھیوں دل کٹھور ہو جاتا ہے، اور دل ایک اور چیز سے کٹھور ہوتا ہے جب انسان اپنی خواہشات کا پیروکار بن جائے، جو من میں آیا، جو دل نے چاہا، جو نفس نے چاہا وہ کام کرنا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ خواہشات کی اندھی پیروی کرتا ہے تو وہاں پر بھی میرے پیارے ساتھیوں دل کٹھور ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے تھے میری قوم کے لوگوں تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو، تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ اللہ کہتا ہے جب ان یہودیوں کے اندر کجی آ گئی، جب ان کے دل جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جب وہ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، جب وہ خواہشات پر پیروکار ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو کٹھور بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ایک اور چیز سے بھی دل کٹھور ہوتا ہے، انسان دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کی لذتوں میں اتنا زیادہ کھو جائے کہ آخرت کو بھول جائے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، او لوگو تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اسلام آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ دنیا چھوڑ دیجیے، لیکن دنیا کو سب کچھ سمجھیے، یہ خطرے کی علامت ہے۔ بھئی کشتی جب تک پانی میں چل رہی ہے تب تک کشتی چلے گی، کشتی سیف رہے گی۔ جب کشتی کے اندر پانی آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گا۔ آپ کی زندگی کشتی پانی دنیا ہے اور آپ کی زندگی کشتی ہے۔ کشتی پانی کے اوپر چلنی چاہیے، پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اگر دنیا کی محبت دل کے اندر آ گئی اور آخرت کو بھول گئے تو یہ دل کٹھور ہو جائے گا، یہ دل سبز ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف، بہت پیسے والے تھے۔ صحابہ کرام میں پیسے والے لوگ بھی تھے، کروڑ پتی آدمی تھے عبد الرحمن بن عوف۔ رمضان کا مہینہ تھا، افطار کا دسترخوان لگا تھا، طرح طرح کی کھانے کی چیزیں پلیٹوں میں سج کر کے آئی ہوئی رکھی ہوئی۔ افطار کا ٹائم ہونے والا ہے، عبد الرحمن بن عوف نے اپنا دسترخوان دیکھا، ان کو جنگ احد کا ایک منظر یاد آ گیا۔
جنگ احد کے بعد جو شہید ہوئے تھے اللہ کی راہ میں، جب ان لوگوں کو کفنایا جانے لگا، دفنایا جانے لگا، تو انہی شہداء میں حضرت مصعب بن عمیر بڑے لمبے تڑنگے صحابی تھے۔ حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر ہم سے بہتر تھے، ان کو دفنایا جا رہا تھا جنگ احد کے موقع پر، اور کفن کی چادر اتنی بھی نہیں تھی کہ مصعب بن عمیر کی پوری باڈی کو ڈھانک سکے۔ ان کے سر کو ڈھانکا جاتا تھا، پیر کو جاتا تھا، پیر کو ڈھانکا جاتا تھا، سر کو جاتا تھا، بڑی مشکل سے سر کو ڈھانکا گیا اور پیر کے اوپر اس گھاس ڈال کر کے مصعب بن عمیر کو قبر میں اتارا گیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف وہ منظر یاد کرتے اور کہتے ہیں وہ تو نیک لوگ تھے، وہ تو اللہ والے لوگ تھے، اس کے بعد ہم جیسے لوگ آئے، ہم نے اپنی نیکیوں کو دنیا ہی میں کھا لیا، ہم نے اپنی نیکیوں کا مزہ دنیا ہی میں لے لیا، اور دنیا کی نعمتیں ہم پر کشادہ کر دی گئی، اور دنیا کے چکر میں ہم پڑ گئے۔ اتنا کہہ کر کے عبدالرحمن بن عوف رونے لگے، اتنا روئے کہ دسترخوان سے اٹھ کر کے چلے گئے، اور دسترخوان پر ایک لقمہ بھی انہوں نے نہیں کھایا۔ اللہ، یہ خود صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے نام لے کے جنتی کہا ہے، لیکن اللہ کا ڈر دیکھو میرے ساتھ، اور پیسے والے ہیں، دولت کی کمی نہیں۔ آج ہمارے یہاں 4 پیسے آ جائیں تو سب سے پہلے انسان کی بولی بدل جائے۔ وہ اس کا شعر ہے نا شبینہ ادیب کا، جو خاندانی رئیس ہیں، مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہاری دولت بتا رہی ہے، تو تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نہیں ہے۔ جو نئے پیسہ کمانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا سب سے پہلے لہجہ بدل جاتا ہے۔ 4 پیسے آ جائیں لہجہ بدل جاتا ہے۔ یہاں عبدالرحمن بن عوف صحابی ہے، جنتی ہے، نبی کی زبان سے جنت کی بشارت سن چکے ہیں، مگر اپنا دسترخوان دیکھ کر کے، اللہ کی نعمتیں دیکھ کے ان کو جنگ احد کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے، اور وہ روتے ہوئے اپنا دسترخوان چھوڑ دیتے ہیں۔ او لوگو، دنیا سے دل نہ لگاؤ، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے میرے بھائیوں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ وہ بمبئی میں جا کے پیسہ کمانے والوں، وہ ہندوستان کے باہر جا کے دولت کمانے والوں، یہ ساری دولت، یہ سارا پیسہ، جو تمہاری بنی ہوئی زمین و جائیداد، سب یہی رہ جائے گی، اور تم قبر میں جب تمہارے گھر والے دفنا کے تمہیں قبر کے حوالے کر کے چلے جائیں گے، اس قبر میں نہ بمبئی میں کمایا ہوا پیسہ کام آئے گا، نہ دبئی میں کمایا ہوا پیسہ کام آئے گا، اس قبر میں کام آئے گی تو ہماری نمازیں کام آئے گی، ہماری توحید کام آئے گی، ہماری نیکیاں کام آئیں گی۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیو، جب انسان دنیا سے بہت زیادہ دل لگا لیتا ہے تو دل کٹھور ہو جاتا ہے۔ اچھا، دل ایک اور چیز سے کٹھور ہوتا ہے، جب انسان بہت زیادہ لہو و لعب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان جو 1 گھنٹہ بیٹھ کر کے انسٹاگرام پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، فیس بک کی ریلز دیکھ رہے ہیں، اور یوٹیوب کے شارٹس دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دل کو کٹھور کرنے والی چیز ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ یوٹیوب کھولیں گے تو آپ کو عالم کی تقریر ہی آئے گی۔ یوٹیوب بہت ہوشیار ہے، وہ آپ کے سامنے فلموں کے گانے بھی پیش کرے گا، وہ فلمیں بھی دکھائے گا، وہ ناچ گانا بھی دکھائے گا، اور جب آپ اس کو اسکرول کرتے چلے جائیں گے، اچھی چیزیں بھی آئیں گی، بری چیزیں بھی آئیں گی، اور اس طریقے سے آپ کے دل کو وہ چیزیں اپنے جال میں پھنساتی چلی جائیں گی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَلَا تُكْسِرِ الزَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الزَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ او لوگوں، بہت زیادہ ہنسی مذاق نہ کیا کرو۔ ہنسنا منع نہیں ہے، مذاق کرنا منع نہیں ہے، مگر ہر وقت ہنسی مذاق کرنا، ہر وقت جوک سنانا، ہر وقت چٹکلے سنانا، ہر وقت موج مستی کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ وَلَا تُكْسِرِ الزَّحِكَ، بہت زیادہ ہنسی مذاق نہ کیا کرو، زیادہ ہنسی مذاق کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور پتہ ہے دل ایک اور چیز سے کٹھور ہوتا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ غفلت کی بیماری۔ غفلت سمجھتے ہیں؟ غفلت یہ نہیں تو اور کیا ہے کہ
کہ صبح 4 بجے ہم پہلی رمضان سے لے کر کے 30ویں رمضان تک صبح 4 بجے ہم اٹھ گئے، کیونکہ ہم کو سحری کھانا تھا۔ ہم سحری کھانے کے لیے صبح 4 بجے اٹھ گئے۔ ہم کو دلی جانا ہو، ٹرین پکڑنا ہو، لکھنؤ جانا ہو، ٹرین پکڑنا ہو، صبح 4 بجے اٹھنے کو تیار ہیں۔ صبح 5 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن لاؤڈ اسپیکر میں اذان دے رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اور اللہ کے بندو اٹھ جاؤ، بستر چھوڑ دو، نیند سے بے کر نماز ہے۔ ہم اللہ کی اس آواز کو سننے کے باوجود، ہم فجر کی اذان کی آواز سننے کے باوجود، ہم موبائل پر الارم لگانے کے باوجود ہم فجر میں نہیں اٹھ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ غفلت کی بیماری انسان کو میرے بھائیوں کھوکھلا کر دیتی ہے۔ انسان جب غافل ہو جاتا ہے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے بہت سارے جنات کو اور بہت سارے انسانوں کو جہنم کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہے مگر وہ غور نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہے مگر وہ سننے کی کوشش نہیں کرتے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، ایسے لوگ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ جانور بھی کہیں نہ کہیں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، بکری بھی میں کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں اپنے رب کو یاد کرتی ہے، گائے بھی آواز نکالتی ہے تو کہیں نہ کہیں اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اے انسان، تو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، تو جانوروں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ اولئک هم الغافلون، کیونکہ تو غافل ہو چکا ہے، تیرے دل میں غفلت کی بیماری آ چکی ہے۔ تو یہ تو بیماری میں نے بتا دی میرے پیارے ساتھ۔ علاج کیا؟ دل کی سختی کی وجہ میں نے بتا دی، دل کیوں سخت ہوتا ہے۔ اب علاج بھی سن لیجیے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اگر دلوں کی سختی کو دور کرنا ہے، پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، اللہ کو یاد کرنا ہوگا، اور نشہ کے ذریعے اپنے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کرنے والوں، اور سگریٹ کے دھوئیں کے ذریعے سکون تلاش کرنے والوں، اور شراب کے نشے کے ذریعے سکون تلاش کرنے والوں، اور بالی ووڈ کے گانوں کے ذریعے سکون تلاش کرنے والوں، تمہارے دلوں کو کبھی ان کے ذریعے سکون نہیں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو اگر سکون ملے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملے گا، اللہ کو یاد کر کے ہی سکون ملے گا۔ میرے پیارے ساتھی، میرے پیارے ساتھیوں، اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کو شامل کرو۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد کم سے کم الحمدللہ پڑھ لو، گھر کے باہر نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو، سیڑھی چڑھنے لگو اللہ اکبر پڑھ لو۔ یہ جتنے اذکار بتائے گئے، یہ جتنی تسبیحات بتائی گئی، اگر ذکر کو اپنی زندگی میں شامل کر لو میرے پیارے ساتھیوں، دل کی سختی دور ہوتی چلی جائے گی۔ دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو اللہ کا ذکر ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ آج ماشاءاللہ گمائش مئو جیسے گاؤں میں بھی آپ کو ایسے مکان مل جائیں گے، ٹائلز بچھے ہوئے ہیں مکان میں، ماربل بچھے ہوئے ہیں، بہترین مکان بنا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے مکانوں کو ٹائل سے خوبصورت بنا لیا، ماربل سے خوبصورت بنا لیا، اچھا پینٹ کرا لیا، اچھی بلڈنگ ہم نے کھڑی کر دی، لیکن کان کھول کے سن لو، مکان ٹائل سے خوبصورت نہیں ہوتے، مکان ماربل سے خوبصورت نہیں ہوتے، مکان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔
کتنے گھر ایسے ہیں یا فجر کے ٹائم کوئی بھی انسان دروازہ کھول کے مسجد میں آنے والا نہیں، وہ گھر مردہ ہے میرے ساتھ، میری ماں اور بہنوں، وہ گھر مردہ ہے جہاں کوئی عورت صبح فجر کی نماز پڑھنے والی نہیں ہے، جہاں مصلی پر بیٹھ کر کے کوئی قرآن پڑھنے والی۔ ایک طرف نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ تھی، گود میں حسن و حسین کو لیے ہوئے ہیں، حسن و حسین اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلا رہی ہیں اور زبان پر قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ جب ایسی مائیں پیدا ہوتی ہیں تب حسن و حسین جیسے بیٹے جنم لیتے ہیں۔ جب فاطمہ زہرا جیسی مائیں سماج میں ملتی ہیں تو حسن و حسین کے جیسے بیٹے جنم لیتے ہیں۔ جب ٹک ٹاک کے مجرے سننے والی اور انسٹاگرام کے ریلز دیکھنے والی اور فیس بک کے ویڈیوز دیکھنے والی عورتیں جب وہ بچوں کو دودھ پلائیں گی تو یہ ناچنے گانے والے یہی لولے لنگڑے پیدا ہوں گے میرے پیارے ساتھیوں، یہی بے شرم اور بے حیا نسل پیدا ہوگی جو آج ہمارے سامنے پیدا ہو رہی ہے ہمارے ساتھ۔ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، اپنے گھروں کو نماز سے آباد کرو۔ اللہ کے پیارے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں افضل صلاۃ المرء صلاتہ فی بیتہ، انسان کی سب سے افضل نماز اس کے گھر میں ہے، سوائے فرض نماز کے، یعنی نفل نمازیں اور سنت نمازیں انسان کو گھر میں پڑھنی چاہیے تاکہ گھر کے اندر برکت کا ماحول پیدا ہو۔ تہجد کی نماز آپ کو گھر میں پڑھنی چاہیے، ویتر کی نماز آپ کو گھر میں پڑھنی چاہیے، فجر کے پہلے کے 2 رکعت سنت گھر میں پڑھنی چاہیے، سنت اور نفل نمازیں گھر میں پڑھنی چاہیے تاکہ گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہو اور گھر کے اندر برکت آئے، رحمت آئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اگر اپنے دلوں کی کٹھورتا کو دور کرنا ہے، دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا میرے پیارے ساتھیوں۔ دوسری چیز، اگر دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو دوسرا کام کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ وہ ہے جس نے سب سے بہترین کلام کو اتارا ہے، ایسی کتاب کو اتارا ہے جس کی آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں، جس کی باتیں ملتی جلتی ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس قرآن کو پڑھ کر کے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور اس قرآن کو سن کر کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور دل اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دل کو اگر نرم کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے۔ اور لوگوں، آج لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں عبدالغفار صاحب بچے نے قرآن گرا دیا، کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ قرآن میرے ہاتھ سے گر گیا، کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ عبدالغفار صاحب، ہمارے گھر میں ہم بیڈ پر لیٹتے ہیں اور قرآن نیچے الماری پر رکھا ہے، کہیں قرآن کی بے ادبی تو نہیں ہو رہی ہے؟ اور لوگوں، قرآن کا بیڈ سے گر جانا، زمین پہ گر جانا، یہ اتنا بڑا پاپ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ قرآن کا دل سے اتر جانا ہے، قرآن کا نظر سے اتر جانا ہے۔ کتنے لوگ ہیں رمضان کے بعد قرآن کو لپیٹ کر کے الماری میں سجا کے رکھ دیتے ہیں، اگلے سال پھر رمضان ہی میں کھولنے کی نوبت آتی ہے، سال کی 11 مہینے قرآن کھولنے کی نوبت آتی ہے۔ مستبین بھائی سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اب ہم کو ان کا نمبر ہمارے موبائل پر سیف ہے، ہمارا نمبر ان کے موبائل پر سیف ہے، وہ ہمیں واٹس ایپ کریں، میسج کریں، 2-3 بار سلام لکھ کر کے بھیجیں اور میں میسج سین کر کے چھوڑ دوں، دوستی ختم ہو جائے گی، ہماری تعلقات ٹوٹ جائے گی کہ صاحب عبدالغفار صاحب تو بڑے بیکار آدمی، ہم کو بار بار میسج کریں وہ جواب تک نہیں دے رہے، میسج دیکھ کے نظر انداز کریں۔ ہمارا کوئی اپنا قریبی آدمی ہمیں میسج کرے اور ہم نظر انداز کر دیں، دوستی ٹوٹ جائے گی، محبت ٹوٹ جائے
جائے گی, رشتہ ٹوٹ جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن بھی تو اللہ کا آخری میسج ہے, یہ قرآن بھی تو اللہ کا آخری پیغام ہے. اس قرآن کو کتنی بار ہم کھول کے پڑھتے ہیں. قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اللہ کے رسول یہ کیس دائر کریں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ, میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, اے اللہ میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا. قرآن کو پڑھو میرے پیارے ساتھی, اس قرآن کو جتنا پڑھتے چلے جاؤ کہ دل کا میل کچیل دور ہوتا چلا جائے گا. یہ قرآن بیماریوں کے لیے شفائیں. کون سی بیماریاں؟ دل کی بیماریاں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن تمہارے لیے شفا بنا کر کے ہم نے اتارا ہے. اس قرآن پر تم غور کرو گے, تمہارے دل کے تالے کھل جائیں گے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اس قرآن پر جتنا زیادہ تم غور کرو گے اتنا زیادہ تمہارے دل کے تالے کھل جائیں گے. دل کے تالے کو, اگر دل کے لاک کو ان لاک کرنا ہے, دل کا تالا کھولنا ہے, تو قرآن سے تعلق جوڑ دو میرے پیارے ساتھیوں. قرآن کو پڑھا کرو. پڑھ نہیں سکتے, کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن سنا کرو. کار چلا رہے ہو, اپنے کار کے اس میں جو پلیئر ہوتا ہے, آڈیو پلیئر, اس میں قرآن کی تلاوت کو لگاؤ. بائک چلا رہے ہو, جم جا رہے ہو, کانوں میں ہیڈ فون لگا کر قرآن سنو. قرآن کی تلاوت سے جب تم کو محبت ہو جائے گی میرے پیارے ساتھیوں, پھر تمہیں میوزک اچھا نہیں لگے گا, پھر تمہیں گانے اچھے نہیں لگیں گے میرے ساتھ. دل کی کٹھورتا کو دور کرنا ہے. موت کو یاد کیا کرو. ماں کا انتقال ہو گیا ہے, باپ کا انتقال ہو گیا ہے, کبھی کبھی قبرستان جایا کرو. ماں کی قبر پہ جایا کرو, باپ کی قبر پہ بھی جایا کرو. اس لیے نہیں کہ ماں کے لیے دعا کرنا ہے تو ماں کی قبر پہ جانا ضروری ہے. نہیں, ہم تو گھر بیٹھے بھی ماں کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ہم تو مسجد میں بیٹھ کے بھی ماں کے لیے, باپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. مگر ہمیں قبرستان جانا چاہیے کبھی کبھار, تاکہ ہمیں موت یاد آئے. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی اپنی ماں کی قبر پر گئے اور ماں کی قبر پر پہنچنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے ماں کی ممتا کو یاد کیا. 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے ماں کو کھو دیا. ساری دنیا کو ماں کا مقام بتانے والا 6 سال کی عمر میں ماں کو کھو دیتا ہے میرے ساتھ. ماں کو کھونے کا جو دکھ ہوتا ہے اللہ کے پیارے نبی کو پوری زندگی رہتا ہے. جن عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا, جو رضائی مائیں تھیں آپ کی, کبھی کبھی جب وہ آتی تھی اللہ کے نبی ان کو بھی ماں کا درجہ دیتے تھے, ماں کا سمان دیتے تھے. آج اپنی سگی ماں کی قبر پہ گئے اللہ کے نبی, اپنا بچپن یاد آ گیا, اپنی ماں کی ممتا یاد آ گئی. اللہ کے نبی رونے لگے اور صحابہ کرام بھی اپنے نبی کو دیکھ کر کے رونے لگے. اور آپ نے روتے روتے فرمایا, او لوگوں, میں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی, میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں, فلم یؤذن لی, اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی. اللہ کے نبی کو بھی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے, کیونکہ ماں کا انتقال توحید پر نہیں ہوا تھا, ایمان پر نہیں ہوا تھا. اس کے بعد میں نے اللہ سے اجازت مانگی, ہے اللہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. اللہ نے مجھ کو اجازت دے دی. او لوگوں, فزوروا القبور, تم بھی قبرستان جایا کرو. فإنها تذکر الآخرہ, قبرستان جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے, آخرت کی یاد آتی ہے. اس لیے موت کو یاد کیا کرو میرے ساتھ. بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ, ان کی قبر پہ جا کے دیکھو, بیچارے مٹی میں مل گئے, اللہ کے پاس چلے گئے, برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں, اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے ان کا معاملہ ہو رہا ہے. ان کی دولت دنیا میں ان کے کام آئی, ان کا نام دنیا میں ان کے کام آیا, مگر قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے یہ وہی جانتے, اللہ جانتا, ہم تو نہیں جانتے. جب آپ قبرستان جائیں گے, جب آپ قبروں کو دیکھیں گے, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں یہ میرا لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے, یہ میری لاسٹ منزل ہے دنیا کی. پھر یہاں سے مجھے قیامت کے دن نکلنا ہے, میدان محشر میں جانا ہے. جب آپ قبرستان جائیں گے, قبروں کو دیکھیں گے, تو آپ کا دل نرم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر دل کو نرم بنانا ہے, ایک کام اور کرنا پڑے گا میرے بھائیوں.
اور وہ کام یہ کہ ہمیں توبہ کرنی ہوگی، جیسے طاق راتوں میں ہم نے اللہ کے سامنے توبہ کی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہم کو بھی معاف کر دے۔ اللہ سے معافی مانگنے کا یہ سلسلہ صرف رمضان میں نہیں ہونا چاہیے، اینی ٹائم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب دل بڑا سخت ہو گیا ہے، دل بڑا کٹھور ہو گیا ہے، کوئی طریقہ بتائیے دل کی کٹھورتا کو کیسے دور کیا جائے، دل کی سختی کو کیسے دور کیا جائے۔ تو امام حسن بصری نے کہا ادب بذکر اللہ والاستغفار، اپنے دل کی سختی کو اگر پگھلانا ہے، اگر ختم کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کیا کرو اور توبہ اور استغفار کرو۔ جتنا اللہ تعالیٰ سے تم توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، اتنا تمہارے دل کی کٹھورتا دور ہوتی چلی جائے گی۔ تو دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز بتائی گئی، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی مجھے دل کے اندر سختی محسوس ہو رہی ہے، کوئی طریقہ بتا دیجئے دور کرنے کا۔ آپ نے فرمایا امسح برأس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دو، یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دو، یتیم کی پرورش کر لو، یتیم کی کفالت کر لو، یتیم کے ساتھ ہمدردی کرو، یتیم کے ساتھ بھلائی کرو، اس سے تمہارے دل کی کٹھورتا دور ہو جائے گی۔ بھئی یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ بچہ جس کا باپ دنیا میں نہیں، باپ مر گیا ہے، وہ بچہ اس کو یتیم کہتے ہیں۔ دنیا اس کو دھکے دیتی ہے، دنیا مارتی ہے، دنیا ستاتی ہے، وہ یتیم بے سہارا ہوتا ہے۔ اس بے سہارا کو تم سہارا دے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی سختی کو دور کر دے گا میرے ساتھ۔ اور آخری چیز، دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے، دل کو نرم بنانا ہے میرے پیارے ساتھیوں، تو دل کا ریموٹ کنٹرول جس کے پاس ہے، دل کا کنٹرول کرنے والا جو ہے اس سے لو لگا لو، اس سے دعائیں کرو۔ اور دل کا کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر دے۔ یہ دعا پڑھا کرو میرے ساتھ۔ اسی طریقے سے ایک دعا قرآن میں ہمیں سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دل کو ہدایت دینے کے بعد تو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، تو کجی پیدا نہ ہونے دینا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اے اللہ تو ہمیں رحمت عطا فرما، تو سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعائیں یاد کر لو میرے پیارے ساتھیوں، یہ دعائیں پڑھا کرو میرے ساتھیوں۔ اور آج گمائی شروع کے اس پروگرام میں یہی میسج آپ کو دے کے جا رہا ہوں میرے ساتھیوں۔ یہ مسجدیں جو آج خالی ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ ہم نے جو رمضان میں ایک مہینے کی جو محنت کی ہے، وہ محنت کہیں نہ کہیں برباد ہو رہی ہے میرے ساتھیوں۔ اصل چیز یہ نہیں کہ ہم نے ایک مہینہ کتنی محنت کی، اصل چیز یہ ہے کہ اس ایک مہینے کی محنت کا ہمارے اوپر اثر کیا ہو۔ رمضان میں ہم نے ٹف عبادتیں کی ہیں، 14 گھنٹہ روزہ رکھنا ٹف ہے، تراویح پڑھنا ٹف ہے، اعتکاف کرنا ٹف ہے، راتوں میں جاگنا ٹف ہے۔ وہ ٹف کام کروا کر کے ہمیں عادت ڈالی گئی، ہم سے عادت ڈلوائی گئی۔ دین کی جو آسان شکل ہے، ہم تہجد نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، 5 ٹائم کی نماز تو پڑھ سکتے، ہم اعتکاف نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، ہم دل سے دنیا کی ناجائز محبت تو نکال سکتے ہیں۔ ہم طاق راتوں میں رمضان کی طرف باقی دنوں میں جاگ نہیں سکتے، کم سے کم فجر کے ٹائم تو جاگ سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل ہم نے اور آپ ان سے سمجھا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہی ان تمام باتوں کا خلاصہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے دلوں پر توجہ دیں، اپنے دل کی اصلاح کی کوشش کریں، دل کو نرم بنانے کی کوشش کریں، اور اپنا تعلق ہم اللہ کے ساتھ جوڑیں، ہم مسجد کے ساتھ جوڑیں۔ اور یہ بڑے فتنوں کا دور ہے میرے پیارے ساتھی، یہ وہ دور ہے
جس دور میں ہمارے نوجوان کو بہت ساری چیزیں اپنے جال میں پھنسا رہی ہیں، ابھی جو ایران کا مسئلہ چل رہا ہے، جنگ کا مسئلہ چل رہا ہے، میں اپنے بہت سارے اہل حدیث نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، سوشل میڈیا پر ان کے کمنٹس دیکھ رہا ہوں، ان کی باتیں دیکھ رہا ہوں، دھیرے دھیرے ہمارے بہت سارے اہل حدیثوں کے اندر بھی رافضیت کے لیے، صحابہ کو گالی دینے والوں کے لیے ایک سافٹ کارنر پیدا ہو رہا ہے، ایک نرمی پیدا ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑی سیدھی سی بات ہے، بڑی سچی سی بات ہے کہ جو نبی کے صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نبی کے صحابہ کو گالی دینے والوں سے اور نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہنے سے۔ یہ بھی دل کے ٹیڑھے ہونے کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں نبی کے صحابہ کے دشمن کی محبت پیدا ہو جائے، نبی کے دشمن کی محبت پیدا ہو جائے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، فتنوں کے اس دور میں اپنے علماء کے ساتھ جڑ کے رہیے، اپنی مسجد کے امام کے ساتھ، اپنے محلے کے، اپنے گاؤں کے عالم دین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، ان سے رہنمائی حاصل کیجئے، مسئلے مسائل ان سے پوچھئے، اور جب مسئلہ دین کا آ جائے، جب مسئلہ قرآن و حدیث کا آ جائے تو اپنے من سے فیصلہ مت کیجئے، اپنے علماء سے پوچھ کر کے کسی معاملے میں ایک رائے بنائیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین آج کے اس پروگرام کو جن بھائیوں نے منعقد کیا ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تیری رضا کے لیے قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، پروردگار کہنے والوں کو، سننے والوں سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرما، سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو ہمیں سے بے نمازی ہیں تو ان کو نمازی بنا دے، جو نمازی ہیں ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو روزگار سے